اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 تک کور کر لیا تھا. آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے. اب اس کے بعد آیت نمبر 246 آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ یعنی جماعت کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. دیکھیے اب اس آیت کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے کور کیا تھا کہ بنی اسرائیل کس طریقے سے ایجپٹ میں پہنچے، پھر ایجپٹ سے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ان لوگوں کو چھڑا کے فلسطین کی طرف لے کے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ 40 سال تک وہ لوگ بھٹکتے رہے اور وہ انٹر نہیں کر سکے فلسطین کے اندر جو لینڈ آف کنعان تھا. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل جو تھے اپنے لینڈ پہ انٹر نہیں کر سکے تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل کی لیڈرشپ تھی وہ آئی یوشع ابن نون کے ہاتھ میں، جس کو انگلش میں ہم لوگ جوشوا کہتے ہیں. یہ ان کے نبی بنے جن کے پاس بنی اسرائیل کی لیڈرشپ تھی. سب کچھ اس وقت تک ٹھیک چلتا رہا. پھر جب بنی اسرائیل اپنے لینڈ پہ یہ پہنچے تو بنی اسرائیل میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کے 12 قبیلے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو یہ 12 بیٹوں سے جو نسل آگے بڑھی یہی اصل میں بنی اسرائیل ہے. تو ان کو ایک ایک قبیلے کو ایک ایک لینڈ الاٹ کر دیا گیا. جب یہ لوگ اپنے لینڈ پہ پہنچ گئے واپس فرعون کے کسٹڈی سے نکلنے کے بعد ان لوگوں کو اپنا ایک ایک لینڈ الاٹ کر دیے گئے. جب ان کو ایک ایک لینڈ الاٹ کر دیے گئے تو یہ قبیلے جو تھے اکیلے اکیلے الگ الگ بٹے ہوئے تھے. ان کی کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ نہیں تھی کہ ان کا کوئی ایک کنگ ہو یا ان کا کوئی ایک رولر ہو. جب یہ الگ الگ بٹے ہوئے تھے تو دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا تھا ان سے جنگ کرنا اور ان کو ہرا لینا کیونکہ یہ یونیفائڈ نہیں تھی. تو اس وقت ان کے بیچ میں کیا ہوتے تھے؟ ججز ہوتے تھے. یعنی جج جو ہوتے تھے وہ ان کے معاملات کو جج کیا کرتے تھے. وہ ججز ایک کے بعد الگ الگ ججز آتے تھے. ان کا کوئی کنگ نہیں تھا، کوئی ایک یونیفائڈ ایک ایسا رولر نہیں تھا جو ان کے سارے قبیلے کو رول کرتا ہو. تو اس وقت ان کے ایک نبی موجود تھے. وہ نبی کا ذکر قرآن پاک کے اندر نہیں ہے لیکن کمنٹیٹرز ہمیں بتاتے ہیں ان کا نام تھا شمویل علیہ السلام. وہ ایک نبی تھے، جیسے اس میں لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا جس کو انگلش میں ہم لوگ سیمیول کہتے ہیں. تو وہ شمویل علیہ السلام اس وقت موجود تھے جن کے پاس یہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں اور یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کسی کنگ کو اپوائنٹ کر دیے. ان کی ایج ہو گئی تھی اور ان کے پاس یہ لوگ جا کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی کنگ اپوائنٹ کر دیے تاکہ ہم لوگ اس کے اندر اس کے جھنڈے کے تلے لڑ سکیں کیونکہ دشمن جو ہے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے. بنی اسرائیل جب تک یہ لوگ صحیح راہ پہ چل رہے تھے تب تک یہ لوگ ہمیشہ جیتا کرتے تھے جتنے جنگ میں جاتے تھے. لیکن جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کئی بار گمراہ ہو گئے، یہ لوگ صحیح راہ سے ہٹنے لگ گئے. ان لوگوں نے کئی بار آئیڈل ورشپ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا. تو جو دوسری قومیں ہوا کرتی تھی ان کے اوپر غالب آ جاتی تھی. تو اب یہ لوگ جا رہے ہیں اسی سمیول علیہ السلام یا شمویل علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کے یہ فرمائش کر رہے ہیں. کیا فرمائش کر رہے ہیں اب آپ پڑھیے پھر سے. کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ کے جماعت کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا؟ کون نبی تھے؟ سیمیول یا حضرت شمویل. کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. کیوں بادشاہ مقرر کر دیجئے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ نہیں تھی، ان کا کوئی راجہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ الگ الگ قبیلے میں بٹے تھے، ان کے بیچ میں ججز ہوا کرتے تھے. ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. تو نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ تو انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا
یعنی نبی نے کہا کہ اگر تم پہ جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم لڑو گے نہیں؟ تو کہنے لگے بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کر دیا گیا۔ نکال باہر کر دیا گیا یعنی جو دشمن ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کو اتنا نقصان پہنچایا۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کافی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 247 آتی ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں اب اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے کیا جانا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت سمیع علیہ السلام کے پاس یا حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے لیے کسی کنگ کو اپوائنٹ کر دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کے انڈر میں یونیفائیڈ ہو کے لڑیں۔ تو حضرت سمیع علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت کو کئی بار انگلش میں سول بھی کہتے ہیں، یہ ایک شخص تھے، ان کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ اپوائنٹ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جو طالوت تھے پہلی چیز وہ کافی غریب تھے، حالانکہ وہ ٹال تھے، ان کو جنگ کی نالج تھی، لیکن وہ غریب تھے۔ تو اب ان لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ ہمارے لیے طالوت کو اپوائنٹ کیا ہے، اب وہ لوگ جواب میں کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے بھلا اس کو بادشاہ کا حق کہاں سے آ گیا؟ یعنی اپنے نبی کی بات ان کو ماننی چاہیے، تو اپنے نبی سے کراس کوشچن کر رہے ہیں کہ طالوت کو بادشاہ کا حق کہاں سے مل گیا؟ بھلا اس کو بادشاہ کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار اور پاتر ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم ان سے بہتر یعنی ہم زیادہ ڈیزرونگ ہیں طالوت کے مقابلے میں۔ مطلب طالوت جو ہے بیچارے غریب تھے اور اس کو تو مالی گنجائش یعنی مال کے اعتبار سے خوشحالی بھی حاصل نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ججنگ فیکٹر کیا ہے کہ اس کو کیسے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے ایز اے کنگ، وہ تو بڑا غریب آدمی ہے۔ نبی نے کہا تو ان کے نبی نے ان کو جواب میں بولا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ زیادتی یعنی طاقت ادھکتا عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 248 آتی ہے سورہ بقرہ کی، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے۔ دیکھیے جب یہ بنی اسرائیل کے لوگ گئے اپنے حضرت سمیع علیہ السلام کے پاس یعنی اپنے نبی کے پاس اور انہوں نے طالوت کو اپوائنٹ کیا، جب انہوں نے طالوت کو ایز اے کنگ اپوائنٹ کیا تو ان لوگوں نے ان کو کنگ ماننے سے ہی منع کر دیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کے طرف سے یہ حکم ہے طالوت کو اپوائنٹ کرنا۔ تو اس کے لیے ان کے نبی نے یہ کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو تمہارا صندوق جو ہے تم سے دور چلا گیا ہے، جو تمہارے دشمن لے کے چلے گئے ہیں، وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اب یہ صندوق کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک طریقے کا ایک لکڑی کا باکس ہوا کرتا تھا، ووڈن چیسٹ، لکڑی کا باکس ہوتا تھا جس کے اندر توریت رکھی ہوئی تھی اور دوسرے سامان تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے جب لوگ یہ کسی جنگ میں جاتے تھے تو یہ لوگ اسی تابوت کو لے کے جایا کرتے تھے جنگ میں، اور اس تابوت کی برکت سے یہ لوگ جنگ جیت جاتے تھے۔ لیکن ایک جنگ میں یہ لوگ ہار گئے اور اس جنگ میں ان کے دشمنوں نے وہ صندوق ان سے چھنا لیا اور وہ لوگ لے کے چلے گئے۔ جو صندوق ان کے پاس سے چلا گیا دشمن کے ہاتھ میں، اسی صندوق کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اور ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو تمہارا صندوق تھا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی بچی چیزیں ہیں،
اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے.